السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ المائدہ شروع کرتے ہیں، تفسیر آیت نمبر 1 سے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اس کا اکثر حصہ مدینہ میں نازل ہوا، کچھ آیات مکہ میں بھی نازل ہوئیں حجۃ الوداع کے بعد، لیکن اس کے باوجود اس کو مدنی کہا گیا۔ کیوں؟ ہر وہ سورت جو ہجرت کے بعد نازل ہو، خواہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں یا مدینہ سے باہر بھی نازل ہو، تو وہ سورت مدنی کہلاتی ہے۔ یہ سورت الفتح کے بعد نازل ہوئی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد۔ اس سورت میں 120 آیات ہیں، 12,464 حروف ہیں۔ یہ سورت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 88 یعنی 88 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، جس میں سے 16 بار اس سورت میں خطاب کیا گیا ہے ایمان والوں سے، یعنی 88 میں سے 16 ٹائم اسی سورت کے اندر ہے، 10 بار سورت البقرہ میں تھا۔ قرآن پاک کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم بھی اسی سورت میں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں کہ سورت مائدہ آخری سورت ہے قرآن پاک کی سورتوں میں سے، لہٰذا جو کچھ تم اس میں حلال پاتے ہو اسے حلال سمجھو، اور جو اس میں حرام قرار دیا گیا ہے اس کو حرام قرار دو۔ اور اسی بنا پر یہ بات کہی گئی کہ اس سورت میں پائے جانے والے تمام احکام محکم ہیں، ان میں سے کوئی منسوخ نہیں، کیونکہ آخری سورت ہے اور اس میں خاص طور پر حلال اور حرام کے بارے میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں، تو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ حتمی بات ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے بے حرف جار ہے اور اسم مجرور ہے، تو جہاں جار اور مجرور ہوتا ہے وہاں عام طور پر فعل محذوف ہوتا ہے۔ تو محذوف فعل کیا ہے؟ محذوف کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا ذکر نہیں کیا، معلوم ہے لیکن لفظ میں موجود نہیں۔ تو بسم اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اگر آپ کھا رہے ہیں تو کیا فعل ہوگا؟ اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں۔ اگر آپ گھر سے نکلنے لگے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں باہر جا رہا ہوں۔ اندر داخل ہو رہے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نام سے میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب ہر وقت آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے کہ میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، بلکہ وہ بات آپ کے ذہن میں ہوتی اور آپ صرف کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ۔ جیسے آپ وضو کر رہے ہیں تو اس کے شروع میں بھی، کیونکہ وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو وضو نہیں ہوتا، تو کوئی بھی کام جب آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورت کا حصہ نہیں بلکہ ایک مستقل الگ آیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ رحمت اس کی سب پر عام ہے اور بار بار اس کی خاص طور پر مسلمانوں کے لیے جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ اور اس سورت کے بارے میں تھوڑی سی بات اور، وہ یہ کہ یہ سورت الحلال والحرام ہے، یعنی اس میں حلال اور حرام بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ، وعلموا نساءکم سورۃ النور، اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ۔ یعنی سورۃ النور بھی مدنی سورت ہے لیکن اس میں زیادہ تر احکامات کس سے متعلق ہیں؟ عورتوں سے متعلق ہیں۔ اور سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے لیکن اس میں زیادہ تر خطاب مردوں سے ہے، یعنی بہت سے احکامات جو براہ راست مردوں سے متعلق ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ لیڈیز فرسٹ اور سورۃ النساء جو ہے وہ نام کے اعتبار سے پہلے گزری اور اس کے بعد جو متصل صورت ہے، اور اس میں قرآن کا وہ بیلنس بھی نظر آتا ہے کہ ایک طرف عورتوں کا ذکر ہے تو دوسری طرف مردوں کا ذکر ہے، ایک طرف جنت کا ذکر ہے تو دوسری طرف جہنم کا، ایک طرف عذاب ہے تو دوسری طرف ثواب ہے، یعنی حد درجے کا عدل ہے قرآن پاک میں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا سورۃ النساء کے اختتام پر بھی میں نے آپ کو یاد دہانی کرائی تھی کہ سورۃ البقرہ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ امت وسط کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری۔ عربی میں ذمہ داری کو مسئولیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسئولیت۔
اب اگر آپ وہ لمبا جملہ یاد کرنے کے بجائے صرف ایک بات یاد کر لیں، اور وہ ہے مسئولیت. البقرہ مسئولیت، یعنی جس ایک کوڈ ورڈ کے طور پر. آل عمران ثبات، استقامت. النساء العدل والرحمہ. اور المائدہ میں الوفاء، اور اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوگی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا، وفا پورا کرو، یعنی جو ذمہ داریاں، جو احکامات اللہ تمہیں دے رہا ہے، جو حکم دیے جا رہے ہیں، ان کو وفا کرو. تو ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور حرف ندا سے جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو گویا ایک پکار ہے، پکارا جا رہا ہے. کس کو؟ ایمان والوں کو. ایمان کا ذکر کر کے پکارا جا رہا ہے. تو اس میں ایک طرح سے انکریج کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب وہ عمل کے لیے تیار ہو جائیں. انہیں جو حکم دیا جائے ان کو پورا کرنا ہے، اس کو لینا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان کی تکمیل کس سے ہوتی ہے؟ ایمان صرف دل سے ماننے کا نام نہیں، صرف زبانی دعووں کا نام نہیں. ایمان تصدیق بالعمل اس کے لیے ضروری ہے. تو جب یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا تو اس کے بعد جو حکم ملے گا اگر اس پر تم عمل کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا، اور اگر تم نے ان احکامات پر عمل نہ کیا تو یہ کیا ہے؟ گویا نقص ایمان کی علامت ہے، یعنی تمہارے ایمان میں کمی، ایمان ہی پورا نہیں ہوا. اور ویسے بھی ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہے، اور ہر وہ چیز جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہی عمل صالح ہے. تو گویا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ تمہیں حکم دیا جائے گا اس کو مانو. کیا ہے وہ حکم جسے ہمیں ماننا ہے؟ اوفو، وفا کرو، پورا کرو. کس کو؟ بالعقود، عقود کو. اور عقود کیا ہے؟ عقد کی جمع ہے. اور عقد کیا ہے؟ گرہ. اور یہ میثاق سے بھی پختہ چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نا وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد، ایک ہوتا ہے میثاق، اور ایک ہے عقد. تو عقد جو ہے وہ میثاق سے بھی اوپر کا درجہ ہے. پیچھے آپ یہ باقی سارے لفظ پڑھ چکے ہیں نا، وعدہ کا بھی، عہد کا بھی، میثاق کا بھی. اور یہاں کیا کہا گیا؟ عقود. اور عقود کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کا انسان دوسرے سے وعدہ کرتا ہے، پکا وعدہ کرتا ہے، جس کو پورا کرنے کا وہ عہد کرتا ہے. یہ عہد اللہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ عہد بندوں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد پورا کرو. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، ناپ پورا کرو جب تم ناپ کر دو. اور عہد کب پورا نہیں کرنا ہوتا، یہ عقد کب کھولا جا سکتا ہے؟ جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی شرائط کے مطابق نہ ہو، خلاف ہو، یعنی اس کی شرائط میں کوئی ایسی شرط ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی میں آتی ہو، تو اس کو نہیں پورا کیا جائے گا. باقی تمام عہد چاہے کسی مسلمان سے کیے ہوں، چاہے کسی نان مسلم سے کیے ہوں، چاہے ذاتی حیثیت میں کیے ہوں، چاہے اجتماعی حیثیت میں کیے ہوں، تمام کو پورا کرنا ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ عقد کا اپوزٹ کیا ہے؟ حل، گرہ لگانا اور گرہ کھولنا. ہے لام لام، یعنی گرہ کھولنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ حل پیچھے آپ کو پڑھا چکی ہوں. تو وہ گرہیں جو تم نے لگائیں ان کو باندھے رکھو، کھولو مت. اور گرہ کیسے لگتی ہے؟ گرہ لگانے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ دو چیزیں. ایک چیز سے گرہ نہیں لگتی، خواہ ایک چیز کے دو کنارے ہوں یا دو الگ الگ چیزیں ہوں. گرہ کے لیے دو طرفہ تعاون ضروری ہوتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دو بندوں کے درمیان یا اللہ اور بندے کے درمیان ہو. اللہ اور بندے کے درمیان کیا عہد ہے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو کچھ ہم نے عمل کا وعدہ کیا، یعنی ان میں سے جو ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، یا پھر جو ہم اپنے اوپر خود نظر مان لیتے ہیں، اللہ کا نام لے کر جو چیز اپنے اوپر پابند کر لیتے ہیں یا اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب بندوں اور بندوں کے درمیان عہد کس قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہوتے ہیں عام روزمرہ زندگی کے وعدے. اچھا،
جو بعض اوقات آپ یک طرفہ طور پر بھی کرتے ہیں. اچھا میں فلاں وقت پر آ جاؤں گی، میں یہ کام کر دوں گی، میں یہ چیز پڑھوں گی. تو یہ اگرچہ کیا ایک شخص رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ دوسرے کو اس میں شریک کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے کی جو خاموشی ہے وہ ایک طرح سے اس کے ساتھ کیا کر دیتی ہے، اس کو ایک معاہدے میں باندھ دیتی ہے. تو وعدہ یک طرفہ بھی ہوتا ہے، لیکن عقد جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں ہوتا. عقد میں دونوں طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر معاملات آتے ہیں. معاملات میں جو عقد کیے جاتے ہیں، مثلا رہن، مثلا قرض. اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک وعدہ ہوتا ہے نا، ایک معاہدہ ہوتا ہے باہم دو لوگوں کا کہ تم مجھے اتنا قرض ہو، میں تمہیں اس وقت لوٹاؤں گا اور اتنے عرصے کے بعد، اور اس طرح. پھر اسی طرح رہن جب کوئی چیز رکھی جاتی ہے کہ میری یہ چیز تم رکھ لو اور اس کے بس اتنے پیسے مجھے دو، جب میں تمہیں یہ واپس کروں تو تم مجھے دو. یہ دو بندوں کے درمیان معاملہ ہو رہا ہے نا. پھر اسی طرح بیع، تجارتی معاہدے جو ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا کہ اچھا اتنے عرصے میں تمہیں فلاں چیز فراہم کروں گا اور تم اس کے عوض مجھے اتنا مال دو گے، تو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے نا. کانٹریکٹ سائن بھی کیے جاتے ہیں. پھر اسی طرح نکاح کو تو قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ عقدۃ النکاح. یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، سوشل کانٹریکٹ، معاہدہ ہے، جس میں دو فریق جو ہیں وہ باہم شریک ہوتے ہیں، اور اس پر اللہ کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے اور بندوں کو بھی گواہ بنایا جاتا ہے. تو کوئی نکاح وٹنس کے بغیر نہیں ہوتا، بندوں کو بھی وٹنس بنایا جاتا ہے. اور اس میں خاص طور پر نکاح کے موقع پر جو شرائط طے ہوں ان کی پابندی لازم ہے. اوفو بالعقود، ایفا کرو، پورے کرو، وفا کرو اپنے عہد. عہد کی خلاف ورزی کس کی نشانی ہے؟ عہد کی خلاف ورزی منافقت کی نشانی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات بتاتے ہوئے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں سے کیا کہا گیا؟ کہ تمہارے اندر منافقت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے. احلت لکم، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے. احلت، حلال کر دیے گئے، لکم، تمہارے لیے. کون ہے حلال کرنے والا؟ اللہ تعالی. تو حرام کس نے کی تھی چیزیں؟ کچھ مشرکین نے اپنے اوپر کچھ چیزیں اپنے خود ساختہ عقائد اور رسومات کی وجہ سے حرام کر لی تھی، جس میں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، جن کی آگے سورۃ الانعام میں تفصیلات آئیں گی. تو انہوں نے ان کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا اور ان کا گوشت، دودھ، بال، کھال استعمال کرنا اپنے لیے حرام کر دیا. ان سارے باطل عقائد اور نظریات اور رسوم اور رواج کو ختم کیا جا رہا ہے، اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ احلت، حلال کر دیے گئے. وہ چیزیں جو تم نے حرام کی ہوئی تھی وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں. اور کون سی ہیں وہ چیزیں؟ بہیمۃ الانعام. بہیمہ کا لفظ جو ہے بے ہے میم سے بہم، جس سے لفظ مبہم نکلا ہے. مبہم بہیمہ کہتے ہیں چار پائے کو، وہ جانور جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں، چار پائے، پائے پیر کو کہتے ہیں چار پائے، لیکن جو بولتے نہ ہوں. بہیمہ وہ جانور جو بولتے نہ ہو، یا ان کا بولنا جو ہے وہ سمجھ میں نہ آتا ہو، جن کو آپ بے زبان جانور کہتے ہیں. بے زبان جانور. تو ہر وہ حیوان جو بولے نہ، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بہیمہ کہلاتا ہے. الانعام، لیکن سارے بہائم حلال نہیں. اس طرح تو بہت سے جانور بات نہیں کرتے، تو سارے بہائم حلال نہیں. تو حلال کون سے ہیں؟ الانعام. بہیمۃ الانعام حلال ہے. انعام کیا ہے؟ نعم کی جمع. نعم کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو. نون عین میم، جس میں اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ وغیرہ آتے ہیں. اس کے علاوہ ہرن، نیل گائے وغیرہ، جو ان گھریلو جانوروں سے ملتے جلتے جانور ہیں. تو جتنے بھی مویشی قسم کے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، کیونکہ اللہ نے زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے بنایا. الا یہ کہ جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا گیا، ان کو حرام کیا گیا. الا، مگر،
مگر کیا؟ ما یتلا علیکم، جو پڑھا جائے گا تم پر، یعنی جو تم کو بتایا جائے گا آئندہ آ رہا ہے. تو مانا کیا ہوا؟ سارے مویشی جانور تمہارے لیے حلال ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ نے کسی نص کے ذریعے حرام قرار دیا، اور وہ نص کہاں ہے آگے پڑھی جائے گی، بتائی جائے گی. غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے شکار کو. محلی کس سے ہے؟ محلین سے. محل یعنی حلال کرنے والے، نہیں حلال کرنے والے الصیدی شکار کو. صاد یسیدو کا مصدر ہے، اور ایک معنی ہے شکار کرنا اور دوسرا ہے شکار کیا ہوا جانور، یعنی شکار کیا ہوا جانور یا شکار کرنا نہیں حلال. وَأَنْتُمْ، اس حال میں کہ تم، واو یہاں کون سی ہے؟ حالیہ. اس حال میں کہ تم حرم، حالت احرام میں ہو، یعنی مویشی قسم کے جانور حالت احرام میں تمہارے لیے شکار کرنے جائز نہیں. اور حرم کا کیا معنی ہے؟ دو معنی ہیں اس کے. ایک ہے حالت احرام میں، یعنی جب تم نے احرام پہنا ہوا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ جو حرم کے اندر ہوں. ہل اور حرم کا تو معلوم ہے نا آپ کو. حرم کیا ہے بتائیے؟ خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں؟ دیکھیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد وہ سارا علاقہ جس کی ساری باؤنڈری بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں تک حرم ہے اور اس کے بعد کہاں سے ہل شروع ہوتا ہے، یعنی وہ علاقہ جہاں سے کوئی حاجی کس کے بغیر نہیں گزر سکتا، احرام پہنے بغیر. تو جب آپ نے احرام پہن لیا، یعنی آپ کی اپنی حالت بھی کیا ہے؟ محرم کی، اور علاقہ بھی کون سا ہے؟ حرمت والا. وَأَنْتُمْ حرم، تو تم احرام میں ہو، یا پھر کیا معنی ہے؟ حرم کے اندر ہو، حرم کی حدود کے اندر ہو، داخل الحرم ہو. اس حال میں تمہارے لیے کیا جائز نہیں، کیا حلال نہیں؟ شکار کرنا. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہ کرو، شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں. ان جانوروں کو بھی اگر کوئی حالت احرام میں شکار کرتا ہے تو اس کا ایسا عمل اس کے لیے درست نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو شکار کا شوق ہوتا ہے، اگر اسے کوئی شکار نظر آ جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بہت ٹیمپٹیشن ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ لوگ احرام کیوں پہنتے ہیں، یا حاجی احرام کیوں پہنتا ہے؟ ایک خاص مقصد کے لیے پہنتا ہے نا. کس کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ؟ حج کے لیے یا عمرے کے لیے. اب اس کو ایک مخصوص لباس پہنایا گیا ہے، وہ پہن کے ایک مخصوص علاقے میں وہ جا رہا ہے. اب رستے میں اس کو شکار نظر آ گیا، اب اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، کیونکہ شکار آرام سے بیٹھ کے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے شکار کر لیں. شکار کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آلات چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وقت چاہیے ہوتا ہے. یہ بہت فارغ لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. شکار کرنے کے لیے ویپن چاہیے، اس کے لیے آپ کو طریقہ آنا چاہیے، اس کے لیے وقت چاہیے، بھاگ دوڑ چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ حج پہ عموماً کوئی اکیلا اکیلا تھوڑی جاتا ہے. اب آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اس میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو بہت شکار کے شوقین ہیں، ان کو شکار نظر آ گیا، ہاں، وہ اس کے پیچھے بھاگ گئے. اب باقی قافلہ کیا کرے گا؟ ان کا انتظار کرے گا. پھر آپ دیکھیں کہ جب ایک خاص باؤنڈری کے اندر آپ آ جاتے ہیں، اگر آپ کبھی حج کے قریب مدینہ سے مکہ بھی گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ حالت احرام میں جا رہے ہیں، اور بالکل آخری دنوں میں خاص طور پر، تو صرف آپ نہیں جا رہے ہوتے. کتنے لوگ جا رہے ہوتے ہیں؟ بہت لوگ جا رہے ہوتے ہیں. ایسی حالت میں اگر آپ شکار کے تیر پھینکیں یا آپ شکار کے عمل میں مشغول ہو جائیں تو شکار ایک قسم کا کھیل بھی ہے نا، یعنی ایک مشغلہ بھی ہے. اب آپ جا رہے ہیں ایک سنجیدہ عبادت کے لیے، ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے، اور آپ رستے میں شکار شروع کر دیں تو اس میں کئی قسم کی قباحتیں ہیں. تو اس لباس کا بھی ایک احترام ہے، اس جگہ کا بھی ایک احترام ہے، اس کام کا بھی ایک احترام ہے، اس سفر کا بھی ایک احترام ہے. لہٰذا اس سے منع کیا گیا کہ کوئی شخص لباس پہنے احرام کا اور ہو حرم کے اندر اور عمل اس کا شکار کا ہو. تو یہ درست نہیں نا. جب آپ احرام کی حالت میں ہے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ تلبیہ پڑھنا چاہیے نا.
اللہ کا ذکر کرنا چاہیے کثرت سے، کیونکہ شعوری عبادت کے لیے فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی آپ کو پریپیئر ہونا چاہیے. اور اگر آپ کا دھیان لگا ہوا ادھر ادھر، اور آپ دیکھیے کہ جو شکاری ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہوئے بھی کہاں دیکھتے ہیں، ان کی نظریں پھر کہاں ہوں گی؟ یعنی ان کی دلچسپی شاید پھر حج سے یا عمرے سے کم ہو، کیونکہ شکار ایک ایسی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو مثلا مچھلی کے شکار کا شوق ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو اپنے اس کام سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں کو اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں. فرائض چھوڑ دیں گے لیکن شکار نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دلچسپی کی بات ہے نا، کیونکہ اس میں ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، انسان سے رہا نہیں جاتا. تو ایسے موقع پر جب انسان کے اوپر ایک اور ذمہ داری ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے کچھ جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا. تو چونکہ حج کا سفر کیسا سفر ہے؟ جذبات کے کنٹرول کا سفر ہے. آپ کو وہ آتا ہے نا کہ جب کوئی حالت احرام میں ہو، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو رفث، فسوق، جدال سب منع. تو یہ کس لیے منع؟ یہ سیلف کنٹرول کا ایک سفر ہے. تو اس میں ساری ہابیز، شکار ہابی بھی ہے نا، تو اپنی ہابیز بھی آپ کو چھوڑنی ہوگی. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ الا ما یتلی علیکم، اور پھر غیر محل الصید وانتم حرم. اور اگر اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے. جو ماننا چاہتا ہے مانے، جو نہیں ماننا چاہتا نہ مانے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ وہ حاکم ہے، اور وہ جو چاہے حکم دے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اور پھر اس کا ارادہ ہر چیز میں ہے. ارادہ کونیہ بھی ہے اور شرعیہ بھی ہے. شریعت کے جو احکامات ہیں وہ بھی کس کی مرضی کے مطابق ہے؟ اللہ کی مرضی کی. اور اسی طرح کائنات کی جو چیز جیسے ہمیں نظر آتی ہے وہ اس کے پیچھے کس کا ارادہ اور کس کی مرضی، کس کا فیصلہ؟ اللہ کا. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ یہ درخت اتنا اونچا کیوں، اس کو تو اتنا ہونا چاہیے، یا آسمان کا رنگ ایسا کیوں، یا بادلوں کا رنگ ویسا کیوں، آپ کون ہوتے ہیں کیسا اور ویسا کہنے والے؟ یہ کس کا ہے سب کچھ؟ اس کا ہے. وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ جیسا چاہے فیصلہ کرے. اس نے تمہارے لیے جو چاہا حلال کیا، اور حلال میں سے بھی جب چاہا اس پر پابندی لگا دی. اب حالت احرام میں حلال پر پابندی لگائی جا رہی. اور اسی طرح حلال جانوروں کو اگر کچھ مخصوص قسم کی چیزیں پہنچے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں رہیں گی. ان کی آگے شرائط انشاءاللہ آپ پڑھیں گے کہ کیا کیا چیز اگر ان جانوروں کو پہنچے یا کس کس حال سے ہی گزرے تو یہ بھی حلال نہیں رہیں گے. واضح؟ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے، اگر آپ کے پاس سادہ قرآن پاک کی جب تلاوت سنیں تو اس وقت بھی، اور جب آپ دیکھیں گے ان آیات کے اختتام کو، کہ آیات کے اختتام بہت شدید ہیں سورۃ المائدہ میں. اس وقت آپ دیکھیے آیت ختم ہو رہی ان اللہ یحکم ما یرید، اگلی آیت ختم ہو رہی ان اللہ شدید العقاب. اس میں ان اللہ غفور رحیم ہے، لیکن آگے کیا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب. آگے کیا ہے؟ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین. کتنی شدت ہے. اس کے برعکس سورۃ النساء میں کیا تھا؟ آخر میں اللہ تعالیٰ کی عموماً صفات کا ذکر تھا، علیمًا حکیمًا، غفور الرحیم، مختلف صفات. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ڈسپلن، یہ حکم ہے، ماننا ہوگا، نہیں مانو گے تو پکڑ ہوگی. اور اس میں چوں چراں بھی نہیں، بحث مباحثہ بھی نہیں. حکمت معلوم ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی آئی تو بھی ماننا ہے. ان اللہ یحکم ما یرید. تم سے مشورہ نہیں چاہیے تھا، یہ تمہاری خواہشات ہے، تمہاری مرضی نہیں، یہ اللہ کی مرضی، اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے. اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا کیا فرض بنتا ہے کہ جب تم اس کا کوئی حکم سنو تو کیا کرو؟ سمعنا و اطعنا، سر جھکا دو. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم مان گئے، ہم نافرمانی نہیں کرتے، ہم انکار نہیں کرتے. یہی ہم سب کا شیوا ہونا چاہیے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حلال قرار دو، کیا؟ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر. شعائر کس کی جمع ہے؟ شعیرہ کی. شعیرہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، نشانی اور علامت کے لیے آتا ہے. شعیرہ کی جمع شعائر. اب یہاں کن شعائر کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ تمام امور
جو حج کے موقع پر حاجی اختیار کرتا ہے، وہ تمام کام جو حاجی کرتا ہے وہ ان کو کیا کہا گیا؟ شاعر. مثلا حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے. صفا مروہ کی سعی کیا ہے؟ شاعر اللہ. ان الصفا والمروۃ من شاعر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطوف بہما. پھر اسی طرح منا عرفات میں حاضری، کنکریاں مارنا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں. ہدی کے جانور، قربانی کا گوشت وغیرہ، یہ سب چیزیں اور یہ تمام اعمال چھوٹے ہیں یا بڑے، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں. ان اعمال کے کرنے والے کو ان اعمال کی پابندی کرنی چاہیے. یعنی احرام پہن کر، یونیفارم پہن کر انسان ایک ڈسپلن میں آتا ہے. پھر یونیفارم پہن کے آپ بازار میں نہیں گھوم سکتے کہ آپ کلاس میں آنے کی بجائے کہاں چلے جائیں؟ کسی مال میں چلے جائیں، سیر تفریح کیا کریں. جب آپ نے یونیفارم پہن لیا تو آپ کو کہاں آنا ہے؟ اسکول میں آنا ہے، پڑھنا ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے، سنجیدگی اختیار کرنا ہے. حج کا یونیفارم پہن لیا تو حج سے متعلق جتنے احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے. اگر شکار سے روکا گیا تو اس سے رکنا ہے. اسی طرح وہ جگہ، یعنی بیت اللہ کیا ہے؟ شاعر اللہ میں سے ہے. ٹھیک ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے، یعنی وہ اعمال اور وہ جگہ دونوں شاعر اللہ ہیں. شاعر اللہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے، اللہ کی نشانیاں، یعنی جن کو آپ دیکھیں، جن کاموں کو آپ دیکھیں. مثلا اگر آپ کسی کو حالت احرام میں دیکھیں، کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے اور وہاں لاؤنج میں بہت سے لوگ آپ کو احرام میں نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں بھی نم ہونے لگتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں، یہ ادھر جا رہے ہیں اور ہم کہیں اور جا رہے ہیں. ایک حسرت آتی ہے نا. تو ان کو دیکھ کر یہ کیفیت کیوں ہوتی؟ احرام والوں کو دیکھ کر دل کی کیفیت بدل جائے گی آپ کی. پھر اسی طرح جب واپسی پہ وہ زمزم اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو زمزم کو دیکھ کے بھی کیفیت بدلتی ہے. تو یہ سب چیزیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، اللہ کا گھر یاد آتا ہے، یہ ساری کیا ہے؟ شاعر اللہ ہے. تو کیا کہا گیا؟ لا تحلوا شاعر اللہ، شاعر اللہ کو حلال نہ کرو. حلال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے بارے میں اپنی مرضی نہ کرو. مرضی کیا؟ اب میرا تو دل نہیں چاہتا احرام پہننے کو، میں دم دے دوں گی ویسے ہی جا رہی ہوں. یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے ان پابندیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح خانہ کعبہ کی حرمت، یعنی اعمال کی حرمت بھی قائم کرنی ہے. حرمت سے مراد پابندی، تعظیم اور احترام بھی ضروری ہے جو آپ وہاں کریں گے، اور ان ساری جگہوں کا احترام بھی لازم ہے. خانہ کعبہ کا احترام کیا ہے؟ اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، پیٹھ نہیں کرتے. ہم نے یہ چیزیں تو احترام بنائی ہوئی ہیں، ان چیزوں کی بہت پابندی کرتے ہیں، ان کو ہم صرف تعظیم قرار دیتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. حرم سامنے ہے، یعنی اللہ کا گھر سامنے، اور بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں. پہلے پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، جب خانہ کعبہ بنایا گیا تھا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا کہ انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین، اس گھر کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی، وہاں کا ادب، احترام، ساری چیزیں تعظیم میں آتی. تو شاعر اللہ سے مراد کیا ہے بتائیے؟ اگر میں آپ کو سوال دوں امتحان میں تو آپ کیا لکھیں گے؟ شاعر اللہ سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے 2 لفظ یاد رکھیے، اعمال حج عمرہ، مقامات حج عمرہ. اوکے، یہ 2 لفظ لکھ لیجئے تو پھر نہیں بھولے گا. شاعر اللہ کیا ہے؟ اعمال حج عمرہ اور مقامات حج عمرہ، یہ دونوں شاعر اللہ میں سے. تو ان کو حلال نہ کرو. مقامات کو کیسے حلال کرتے ہیں؟ یعنی ان کے اندر نجاست پھینک کے یا ان کی بے ادبی کر کے یا وہ کام نہ کر کے جس کے لیے وہاں آپ گئے، یا پھر یہ کہ اس سے آگے بڑھ جائیں کہ آپ ان پتھروں کو چومنے لگ جائیں یا ان کو سجدہ کرنے لگیں. اچھا، اور اعمال کی بے حرمتی کیا ہے؟ حج اور عمرے کے جو کام آپ کو کرنے چاہیے ان میں کمی کریں یا کوتاہی کریں یا سستی کریں یا غفلت کریں، یا جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں ان طریقوں پہ چلنے کی بجائے خود ساختہ طریقے اختیار کریں. تو یہاں یہ جو کہا گیا لا تحلو، نہ تم حلال کرو، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی مرضی نہ کرو.
شاعر اللہ، اللہ کے شاعر سے متعلق یا اللہ کے شاعر کے معاملے میں یہ مراد ہے۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور نہ حرام مہینوں کو حلال قرار دو۔ الاشہر الحرم کون سے ہیں؟ 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، ٹھیک ہے، یہ 4 مہینے، ان کی حرمت کیا ہے؟ ان میں جنگ نہیں کرنے اور ان میں گناہ کے کام نہیں کرنے، کیونکہ ان میں غلط کام کرنا عام مہینوں میں غلط کام کرنے سے زیادہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، یہ مراد ہے۔ تو حرام مہینوں کی حرمت کیا ہے کہ ان میں نمبر 1 جنگ نہ کی جائے، امن قائم کیا جائے، اور نمبر 2 کیا ہے کہ ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں، غلط اعمال سے بچا جائے۔ عموماً اہل عرب رجب کے مہینے میں عمرے کے لیے جاتے اور ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں حج کے قافلے جاتے اور آتے تھے، تو ان مہینوں کی خاص طور پر حرمت کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بارے میں آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ آپ جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ پر جنگ مسلط کر دی جائے ان مہینوں میں تو دفاع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر جنگ طول پکڑ گئی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ابتدا اور آغاز نہیں کریں گے۔ جنگ تبوک جو تھی وہ بھی حرام مہینوں میں ہوئی، اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ غزوہ حنین کے لیے گئے تو اس موقع پر بھی یہی مشکل تھی، لیکن وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے۔ تو حرام مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، گناہ کے کام نہ کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پر تو ہم لوگوں کو جنگ سے واسطہ نہیں ہوتا، لیکن خصوصی طور پر پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ گناہوں سے بچنے کی، اور ان مہینوں کی حرمت قرآن ہی سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور منہا 4 حرم، قرآن نے خود بتایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ولل ہدیہ، اور نہ ہدی کی حرمت پامال کرو۔ ہدی کیا ہے؟ ما یہدا الی الحرم، ما یہدا الی البیت، وہ قربانی کا جانور جو حرم بھیجا جائے۔ ہر قربانی کا جانور ہدی نہیں کہلاتا، وہ مخصوص جانور جو کہاں بھیجا جائے؟ حرم بھیجا جائے، جسے حج کے موقع پر ذبح ہونا ہے۔ اب اس کی حرمت پامال نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ مثلاً ان کا شکار نہ کیا جائے، یا یہ کہ اپنے مقام پر پہنچنے سے پہلے ان کو ذبح نہ کیا جائے۔ مثلاً آپ نے ارادہ کر لیا کہ یہ جانور حرم میں لے جا کے ذبح کیا جائے گا، اور آپ اس کو راستے میں ہی ذبح کر لیں کہ وہاں جا کے پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، جس کے اوپر آپ نے نیت اور ارادہ کر لیا، اب اس جانور کی بھی حرمت ہے، اس کو تم اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے ذبح نہیں۔ اس کے بارے میں پیچھے بھی آپ پڑھ چکے نا، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ ہدی کو اپنی جگہ پہنچانا ہے۔ وللقلائد، اور نہ پٹے والے۔ قلائد جو ہے قلادہ سے ہے، قلادہ کہتے ہیں گلے کی رسی کو، بٹی ہوئی رسی جو جانور کے گلے میں ڈالی جائے۔ گلے میں رسی کیوں ڈالی جاتی؟ قابو میں کرنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے عام طور پر جانور کے گلے میں رسی ہوتی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور مقصد بھی ہوتا تھا کہ وہ جانور جو حرم لے جائے جاتے تھے، لوگ نشانی کے طور پر ان کے گلے میں کیا ڈال دیتے؟ مخصوص چیز، مثلاً کسی درخت کی کوئی لکڑی، چھال وغیرہ، یا پرانی جوتی لٹکا دیتے۔ وہ ایک مشہور چیز تھی ان کے ہاں، اسلام سے پہلے بھی یہ رواج موجود تھا، اور اسلام کے بعد بھی اس کو منع نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں۔ تو کہا کہ جو وہ پٹے والے جانور ہیں ان کی بھی حرمت پامال نہ کرنا۔ ان کی حرمت کیسے پامال ہوگی؟ ان کو نقصان دے کر، یا ان کو تکلیف پہنچا کر۔ ولا، اور نہ آمین البیت الحرام، آمین، آمین کا لفظ جو ہے یہ آمین سے الگ ہے۔ آمین جو آپ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں پڑھتے ہیں وہ آمین ہے، اور یہ کیا ہے؟ آمین ہے، اس میں میم پہ شد ہے۔ آمین کا روٹ حمزہ میم میم ہے۔ اما یا امو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا، قصد کرنا۔
امام جو ہوتا ہے آپ اس کا بھی کیا کرتے ہیں؟ قصد کرتے ہیں. امام جو نماز کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو فالو کرتے ہیں نا، فوکس کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. آپ اپنی مرضی سے نہیں نماز پڑھ سکتے امام کے پیچھے کھڑے ہو کے. تو اما یا ام، اسی سے لفظ ام نکلا. ام کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو. ماں کو کیوں ام کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز میں اسی کی طرف قصد کیا جاتا ہے. آپ بیمار ہوں، آپ غمگین ہوں، آپ خوش ہوں، آپ پریشان ہوں، تو کیا کرتے ہیں؟ ماں کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو ماں وہ چیز ہے جس کا قصد کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی سے لفظ کیا نکلا تھا؟ امیین. امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، جس نے صرف ماں سے سیکھا ہو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر بچہ سب سے پہلے کس سے سیکھتا ہے؟ ماں سے ہی سیکھتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ، ماں ایک مدرسہ ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ ماں سے سیکھا ہوا علم کافی نہیں ہوتا. کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میری ماں عالم تھی تو میں نے تو بہت کچھ اس سے سیکھ لیا، اب مجھے کہیں اور سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں. علم کی کوئی حد نہیں، علم میں بہت وسعت ہے. اور پھر اگر ماں علم ہی نہ رکھتی ہو یا صحیح علم نہ رکھتی ہو تو اس سے سیکھا تو بالکل بھی کافی نہیں. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بچہ اپنی ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے. ہوتا نا ایسے؟ ہر بچہ ماں کو آئیڈیلائز کرتا ہے، ماں باپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور خاص طور پر جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز میں کس کو دیکھتا ہے؟ یعنی اب دیکھیں نا، جیسے چکس ہیں، چوزے ہیں، تو وہ بھی کوئی خطرہ خوف ہو تو کس کی طرف بھاگتے ہیں؟ ماں کی طرف بھاگتے ہیں. کیا سوچ کے کہ ہماری ماں بڑی چیز ہے، وہ پروٹیکٹ کر سکتی. اسی طرح انسان کے بچے بھی کیا سمجھتے ہیں؟ کہ ہماری ماں کو سب پتہ ہے، ہر بات آتی ہے. یہ ان کا خیال ہوتا ہے نا. اور پھر بعض اوقات صرف ماں کا سیکھا ہوا ہی کافی سمجھتے ہیں. جبکہ امیین کون ہے؟ جو صرف ماں سے سیکھے ہوئے، وہ اہل علم میں شمار نہیں ہوتے، الا یہ کہ واقعی کوئی فارملی کچھ علم حاصل کیا ہو. تو علم جو ہے اس کے لیے سفر بھی ضروری ہوتا ہے، علم کے لیے مشقت بھی ضروری ہوتی ہے. مشقت، تکلیف اٹھانا. گھر بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک دوسرے سے انٹریکشن، ایک دوسرے سے سیکھنا، علم کے لیے سفر، یہ مسلمانوں کی ایک خاص خصوصیت رہی، امتیازی خصوصیت رہی ہے کہ انہوں نے علم کے لیے سفر کیا، علم کے لیے ہجرت کی. تو یہاں پر آمینہ سے مراد ہیں قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے. البیت الحرام، بیت الحرام کا. کون ہے یہ قصد کرنے والے بیت الحرام کا؟ کس کام کے لیے؟ حج کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے؟ مراد ہے حاجی یا معتمر. حج یا عمرہ کرنے والے جو جا رہے ہوں ان کو تم نقصان نہ دینا، ان کی حرمت پامال نہ کرنا، یعنی ان کو پکڑا نہ جائے، ان کے قافلے نہ لوٹے جائیں. پہلے زمانے میں خاص طور پر سفر کیسے ہوتے تھے؟ خطرے سے خالی نہیں ہوتے تھے. کیسے ہوتے تھے سفر؟ بہت خطرناک ہوتے تھے، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے. تو پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقیوں کو تم لوٹ لینا، یعنی باقیوں کو لوٹنا بھی جرم ہے، لیکن حاجیوں کو لوٹنا اور حاجیوں کی جیبیں کاٹنا، اب وہ حرمتیں تو پامال اس طرح شاید نہیں ہوتی کہ قافلے لوٹے جائیں، لیکن اب بھی اللہ کے گھر میں، مسجد کے اندر بہت سے لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. اور خاص طور پر یہاں پر منع کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ بیت اللہ شریف کا ارادہ کریں، قصد کریں، ان کی حرمت پامال نہ کرو، ان کی تم کیا کرو؟ عزت احترام کرو. وہ کس لیے نکلے ہیں؟ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلا من ربہم، فضل اپنے رب کی طرف سے، یعنی دنیا اور آخرت کا فضل چاہتے ہیں. فضل کیا ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ. وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں. ورضوانا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. رضوان اور رضوان دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، رضوان اور رضوان بھی، یعنی دونوں قرأت ہیں. وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حج کا سفر کس لیے ہونا چاہیے؟ اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. اخلصوا دینہم للہ، اس میں شہرت کی طلب نہیں ہونی چاہیے، حاجی کہلوانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے.
اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا فضل چاہنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس عبادت اس لیے نہ کرو کہ ثواب ملے. ثواب کی لالچ نہیں ہونی چاہیے. کبھی سنا آپ نے؟ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے. معلوم نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا نا. جی رابعہ بصری کی مثالیں دیتے ہیں اور لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتے اور نہ جہنم سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہم صرف کرتے ہیں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے. لیکن یہ خیال باطل ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بعض باتیں ہم سنتے ہیں نا کسی سے تو وہ ہمیں بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، علم تو ہوتا نہیں، لہذا بغیر سوچے سمجھے ان کو اختیار کر لیتے ہیں اور ان کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں. کیسے باطل ہے؟ ایک تو یہیں سے پتہ چل رہا ہے کہ حرم میں جانے والے اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی دونوں ہی چیزیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا، صحابہ کرام کی صفت قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الفتح کے آخر میں آیت 29 میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل بھی چاہتے ہیں، اور فضل سے مراد کے ثواب چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، ورضوانا، اور رضامندی بھی چاہتے ہیں. تو صحیح عقیدہ کیا ہے، یہ صحیح خیال کیا ہے کہ چاہے آپ نماز پڑھیں، رکوع سجدے کریں جیسے صحابہ کرتے تھے، اور چاہتے کیا تھے اس کے پیچھے فضلا ورضوانا، یا آپ حج کریں تو حج کے پیچھے بھی آپ کی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ یا رب تیرا فضل بھی چاہیے، تیری رضامندی بھی چاہیے، ثواب بھی چاہیے. لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں بھئی میرا تو خیال یہ ہے کہ عبادت برائے عبادت ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے یا کوئی اور خیال نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کی محبت اور صرف اللہ کی رضائی میرے لیے کافی ہے، تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم انسان کمزور ہیں. اب ایک اور سوالیہ پیدا ہوگا کہ مثلاً ایک شخص تجارت کے لیے بھی جا رہا ہے یا وہاں اس کے کوئی رشتہ دار ہے، مثلاً آپ کی بیٹی جدہ رہتی ہیں اور بہت عرصے سے آپ کی ملاقات نہیں اور آپ کے دل میں ایک شوق ہے بیٹی سے ملاقات کا، اور ساتھ یہ ہے کہ آگے جا کے وہاں حج بھی ہوتا ہے. آپ گھر سے یہاں سے آپ نکل رہے ہیں، ایک طرف اللہ کے گھر جانے کا شوق ہے اور دوسری طرف آپ کے دل میں یہ نیت بھی ہے کہ اسی سفر میں بیٹی سے ملاقات بھی ہو جائے گی. اب آپ جسٹس کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو کیا بتائیں گے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کو بیٹی کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں گدگدی ہوتی ہے، اور آپ کو اللہ کے گھر کا خیال آتا ہے تو آپ کے دل میں اس کی بھی تڑپ آتی ہے. اب آپ کہیں نہیں مجھے تو بیٹی سے ملنے کا کوئی شوق نہیں، تو یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. بھی شوق ہے، جو چیز ہے وہ ہے، اس میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کس سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ سے. اللہ جانتا ہے نا دلوں کا، بندوں کو آپ جو مرضی بن کے دکھا دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اب آپ کے دل میں وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں کوئی اور فائدہ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً حج کے موقع پر بڑے بڑے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیکچرز ہوتے ہیں، علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، طرح طرح کی باتیں آپ لوگوں سے سیکھتے ہیں، طرح طرح کے کلچرز آپ کو پتہ چلتے ہیں. یا آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ اچھا میں وہاں لوگوں سے ملوں گا اور وہاں کوئی اچھی جاب کروں گا کیونکہ یہاں رہنا مجھے پسند نہیں، تو میں حج تو کر رہا ہوں، ساتھ میرا ایک نیت یہ بھی ہے کہ میں وہاں اپنے لیے کوئی اچھی جاب بھی دیکھوں، اور اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا. یہ ہو سکتی ہے نا نیت، اور عام طور پہ ہوتی. صرف ایک نیت نہیں بعض اوقات حج پہ ہوتی، حج کے ساتھ ایک اور کوئی دنیا کی بھی نیت ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو کیا وہ نیت غلط ہے، یا وہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے، یا ایسی سوچ ہونی نہیں چاہیے؟ نہیں، جائز اور حلال چیز اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک سفر میں آپ کے دونوں مقاصد ہیں تو یہ دونوں ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ جائز مقصد ہو، حرام میں نہ ہو. مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں اپنی فلاں گرل فرینڈ سے وہاں ملنے جا رہا ہوں اور ساتھ حج کروں گا، تو یہ اس کا مقصد بہرحال غلط ہے. حلال چیز یا جائز چیز جو ہے وہ اپنی جگہ درست ہے. ہاں، اب اس کو آپ فضل کہیں گے نا، کہ آپ اللہ کے رضامندی کے لیے حج کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ کا فضل بھی ہے، کوئی بزنس ہے یا کوئی جاب کی تلاش ہے یا کسی سے ملاقات ہے یا کچھ اور. اب اجر کس کی وجہ سے آپ کو ملے گا؟ یعنی اجر کا فیصلہ کس پر ہوگا؟ جو نیت غالب ہوگی، جو چیز چھائی ہوئی ہوگی، جو پریولنٹ ہوگی. اگر تو ہول سول مقصد کسی کی ملاقات ہے اور آپ کے اچھا چلو جا کے حج بھی ہو جائے گا،
تو یہ چیز پسندیدہ نہیں. ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہیں لیکن اصل تو بھائی میں اپنا فرض ادا کرنے جا رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں اور دوسروں کو بھی، میں اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہوں. ہاں یہ اللہ کا شکر ہے اس سفر میں مجھے یہ اور یہ فائدے بھی ہو جائیں گے، تو ان فائدوں کو آپ روک نہیں سکتے. اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً پائلٹ ہے اور اس کی ڈیوٹی آ گئی، ان دنوں میں فلائٹ آ گئی، اب وہ جا تو کس لیے رہا ہے؟ ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، لیکن اس کو موقع ہے، رخصت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے بھی ٹھیک ہے تمہاری فلائٹ واپسی کی 2 دن بعد کریں گے اور تم جا کے اس دن حج کر سکتے ہو. وہ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے تب یہ کہ کوئی کہے کہ اس کو تو ثواب ہی کوئی نہیں کیونکہ تو اپنی ڈیوٹی پہ گیا تھا. یا اسی طرح بعض اوقات لوگ میڈیکل مشن پہ ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا نرسز ہوتی ہیں یا کوئی اور اسی طرح کسی خاص کام پہ کوئی آگ بجھانے والا عملہ ہے یا آن ڈیوٹی، اور وہ ساتھ اپنے حج کی بھی نیت کر لیتے ہیں تو ان کا بھی حج ہو جاتا ہے. پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. ہم دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کر سکتے، دین دنیا کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پھر آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. وہ جو ہجرت کا فائدہ تھا نا، تو اب اگر ایک شخص مدینہ جا رہا ہے اور اللہ رسول کی خاطر نہیں کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ مقصد اور ہو گیا. ہاں اگر اس نے اصل مقصد وہ رکھا تھا اور ساتھ اس کو یہ فائدہ بھی مل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. ایکٹیو اور پیسو والی بات. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. وہ دیکھو حاجی جا رہے ہیں بیت الحرام کی طرف، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بظاہر چیز وہاں کو فائدے کی آپ کو نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی ہوتا ہے، نہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے دل میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں کہ میں حج یا عمرہ کر رہی ہوں، یہ خاص نیت یا مقصد ہوتا ہے تو میں یہ دعا مانگوں گی. اور وہ دعا آپ کی دنیا کی بھی ہو سکتی. صرف دنیا مانگنا منع ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ حج اور عمرہ بار بار جو ہے وہ انسان سے فقر کو دور کرتا ہے، محتاجی دور کرتا ہے. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کیوں انسان وہاں جاتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت دیتا ہے، اللہ اس کی اور مشکلیں آسان کرتا ہے. مخصوص مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جگہ جگہ قبولیت کی جگہ ہیں. اب اگر ایک شخص وہاں پہنچ کے دعائیں کرتا ہے اور اگلی دفعہ جانے تک اس کے حالات پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے عام طور پہ لوگ یہ بھی مانگتے ہیں اللہ تو پھر یہاں لا. میرا نہیں خیال کوئی بھی جاتا اور یہ دعا مانگے بغیر آتا ہو کہ پھر یہاں آئیں، یا یہ شوق لے کے یا نیت یا ارادہ لے کے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، مسلمان کی زندگی میں ایک لائف یا ایک ایکٹیویٹی پیدا کرتی ہیں. تو ان سب چیزوں کا احترام ضروری ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کو پاکستان جانا ہے، آپ ایسی ٹکٹ لیتے ہیں کہ جس میں آپ حج بھی کریں یا عمرہ بھی کریں اور ساتھ اپنے رشتہ داروں سے مل کر آئیں، تو کوئی حرج نہیں، 2 کام ایک سفر میں ہو سکتے ہیں. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. اور جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. یا حلال ہونے سے مراد کیا ہے؟ احرام کھول دو، یعنی جس دن آپ رمی کر لو اور قربانی کر لو، بال کٹوا لو. تحلل اول اس کو کہتے ہیں. آپ کا تحلل اول ہو جاتا ہے. تحلل کا مطلب تو حلال ہونا. تحلل اول کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب چیزیں حلال ہوتی ہیں سوائے بیوی کے. تو یہ کب ہو جاتا ہے؟ جب آپ قربانی، رمی اور حجامت کر لیتے ہیں، آپ احرام کھول دیتے ہیں. تو جب احرام کھول دیا تو کیا ہوا؟ شکار حلال ہو گیا. فاصطادوا. اب وہاں تم منا کے ایام میں شکار کر سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی شکار کرو اب اٹھ کے. یہ نہیں کہا گیا کہ جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کرو. مطلب یہ ہے کہ یہ رخصت ہے، مباح ہے، اجازت ہے، احرام کھولنے کی شرائط میں سے نہیں ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ. اور نہ ابھارے تم کو، نہ اکسائے تم کو. یجرمنکم کا لفظ جو ہے جیم رے میم سے ہے، جرم. جرم کا معنی ہوتا ہے برنگیختہ کرنا، کسی کو ابھارنا. اور نہ ابھارے تم کو. شنآن، شین نون حمزہ، شنعن دشمنی رکھنا. ان شانئک پڑھا ہوگا آپ نے. شانی کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو. شانئ تو شنآن دشمنی. نہ ابھارے تم کو دشمنی قومن کسی قوم کی، ان کے صدو انہوں نے روکا، کم تم کو، ان المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدو کہ تم بھی زیادتی کرو. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان
کے دل میں کسی کے لیے نفرت یا عداوت یا دشمنی ہوتی ہے تو وہ صرف دل کی حد تک نہیں رہتی، کیا ہوتا ہے؟ عمل میں آ جاتی، عمل میں ظاہر ہوتی۔ عمل میں کیسے ظاہر ہوتی؟ کہ انسان اس کے خلاف بات شروع کر دیتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لیتا ہے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے گئے تھے تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ راستہ روک دیا تھا، عمرہ کیے بغیر مسلمان واپس آئے تھے جب صلح حدیبیہ ہوئی، اور جس کا ذکر سورۃ الفتح میں آتا ہے، اور جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی ہے؟ الفتح کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں تفصیل سے آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے روکا اور پھر کن شرائط پر مسلمانوں نے صلح کی، اور مسلمانوں کا اس وقت حال کیا تھا اور کتنے غمگین تھے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام بھی اس وقت ایک شدید صدمے کی حالت میں تھے، شوق میں تھے، اور وہ ان شرائط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود ان کو قبول کیا تو پھر آپ کے اتباع میں باقی لوگوں نے بھی کیا، تو وہ جو صدمہ تھا، وہ جو حادثہ تھا، وہ مسلمانوں کے دل میں بہت گہرا تھا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کبھی جا رہے ہوں عمرے کے لیے اور آپ کو ویزا نہ ملے تو آپ سعودیوں کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پھر اگلی پچھلی۔ تو اب آپ سوچیں کہ انہوں نے جب ان کو قریب پہنچ کے چند میل کے فاصلے سے سب کو واپس بھیج دیا تو کیا حال ہوا ہوگا دل کا۔ ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جائز ناجائز ساری باتیں زبان سے نکالتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، وہ زیادتی کریں تو تمہیں زیادتی کا حق نہیں، ان کی زیادتی تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے۔ صدوکم، انہوں نے روکا تم کو، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، اور مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد کی مسجد اور پھر جو چیز اس کے تابع ہے۔ اور یہاں مسجد حرام سے روکنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی عمرے سے روکا، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، یعنی کسی کی زیادتی کے خلاف زیادتی نہیں کرنی چاہیے، ہاں اتنا بدلہ جائز ہے۔ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو آپس میں، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ تعاون کا روٹ کیا؟ عین واو نون۔ تعاون دو طرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل ہے، ایک دوسرے کی مدد کرو، کس پر؟ علی البر، نیکی پر، مراد ہے اللہ کی اطاعت کے کام۔ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، پیچھے پڑ چکے بر، اطاعت کے کام جو ہے، اور بر وسیع نیکی کو کہتے ہیں نا۔ تو اس میں بہت وسعت ہے، نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔ والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، محرمات کو چھوڑنا۔ چونکہ نیکی الگ آ گیا نا، اس لیے وہ نیکی والا حصہ میں یہاں نہیں لگا رہی، ٹھیک ہے، چونکہ بر الگ آ گیا نا، تو یہاں تقوی پھر کیا ہوگا؟ ترک محرمات، محرمات کو چھوڑنا، حرام کی چیزوں کو چھوڑنا۔ ولا تعاونوا، اور نہ تم تعاون کرو، خواہ کوئی مدد مانگے بھی تو نہ مدد دو، کس پر؟ علی الاثم، گناہ پر۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق میں کمی کو۔ حقوق اللہ میں کمی کیا ہے؟ اسم۔ والعدوان، اور زیادتی، کس پر؟ بندوں پر۔ اور بندوں کے حقوق میں کمی کیا ہے؟ بندوں پہ زیادتی۔ تو کیا کہا گیا؟ تعاون کرو نیکی اور تقوی پر، اور نہ تعاون کرو کس پر؟ گناہ اور زیادتی پر۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی پہ ظلم کر رہا ہو، کسی کا حق مار رہا ہو، تو تم اس کی مدد نہ کرو، خواہ وہ تمہیں مدد کے لیے بلائے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرے دن جب اس قبطی نے بلایا، بنی اسرائیلی نے بلایا، تو انہوں نے حامی نہیں بھری اس کی مدد کرنے کی۔ پہلے دن تو لا علمی میں کر گئے اور دوسرے دن تعاون نہیں کیا۔ تو جب پتہ چل جائے کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو نہ اس کو انکریج کرنا چاہیے، نہ مشورہ دینا چاہیے، نہ اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خواہ کوئی اللہ کے حق میں کمی کر رہا ہو
یا بندوں پہ زیادتی کر رہا ہوں، خواہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے. نیکی کے کام میں بھی یہی شرط ہے کہ کوئی مدد مانگے یا نہ مانگے، جو آپ کر سکتے ہیں خیر میں تعاون آپ کر دیں. اور اس میں یہ نہیں کہ مخصوص محدود چند ایک نیکیوں پر تو آپ تعاون کریں اور باقیوں کو چھوڑ دیں. ہر قسم کی نیکی اس میں آ جاتی ہے. اور نیت کیا ہونی چاہیے نیکی پر تعاون میں؟ اللہ کی رضا پانا، ثواب پانا. کیونکہ عام طور پر ہم کب تعاون کرتے ہیں کسی کے ساتھ؟ جب کوئی ہمارا ذاتی مفاد ہو یا ہمیں اس پر کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، پھر تو ہم مدد کریں گے. اور اگر ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تو پھر اللہ واسطے کی مدد نہیں کریں گے ہم. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہو تو مدد کیا کرو؟ نہیں. نیکی پر تعاون، نیکی پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کو انکریج کرنا، ایک دوسرے کو آگے بڑھانا، یہ کیا ہے؟ صرف دوسرے کا فائدہ نہیں، اپنا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اکیلا انسان ایک نیکی کرتا ہے، اور جب ٹیم ورک ہوتا ہے، مل جل کے آپ کام کرتے ہیں تو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے، زیادہ بڑا کام ہوتا ہے. اکیلے کام جو ہیں وہ چھوٹے کام ہوتے ہیں، اور مل جل کر کیے جانے والے کام ہی دراصل بڑے کام ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کس بات کا کہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں یا دوسروں کا تعاون کریں یا دوسروں سے تعاون لے لیں. کچھ لوگ نہ تعاون کرتے ہیں اور نہ تعاون چاہتے ہیں، اور یہ صریحاً قرآن کے حکم کے خلاف ہے. حکم کیا ہے؟ تعاون کرو بھی اور تعاون لے بھی لو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ عقاب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مواخذہ کرنا، پکڑنا. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی انسانوں کے معاملات کو درست رکھتا ہے. انسان اللہ کے ڈر سے غلط کاموں سے بچتا ہے. چونکہ بہت شدید صورت ہے، اس لیے اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تھوڑی مشکل ہے سمجھنے میں بھی، تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے 2-4 سوال آپ سے کروں گی تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے بات سمجھی ہے کہ نہیں. بہیمۃ الانعام سے مراد کون سے جانور ہے؟ بہیمۃ الانعام کہا گیا، انعام ساتھ ہے. جو پائے کی قسم کے جو مویشی جانور ہیں وہ مراد ہیں، جو گھاس کھاتے ہیں اور جو شکار نہیں کرتے. اس کی وضاحت مزید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کے کھانے سے منع کیا ہے. کچلی والا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو اپنے دانتوں سے شکار کرتا ہے، وہ نہیں کھا سکتے. پھر اسی طرح آپ نے ہر شکاری پرندے کو بھی حرام کیا ہے، یعنی وہ پرندہ جو دوسرے جانوروں کا شکار کر لیتا ہے ان کو بھی نہیں کھا سکتے. تو بیسیکلی جو جانور گھاس کھاتے ہیں، نرم چال چلتے ہیں اور شکار دوسرے جانوروں کا نہیں کرتے، وہ اس سے مراد ہیں. گھریلو جانوروں میں سے کون سے ہیں؟ جیسے اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، بھینس بھی پھر اسی قسم میں آ جاتی کیونکہ وہ اسی قسم میں آ گئے نا، بہیمۃ الانعام میں سے آ گئے. اور وہ جو عام طور پر گھروں میں نہیں ہوتے، جنگل وغیرہ میں ہوتے، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، ٹھیک ہے. اور اسی قسم کے جانور جو ان شرائط پر پورے اتریں، جو خود شکار نہ کریں، ٹھیک ہے، اور درندوں کو گوشت نہ کھائیں، گوشت خوار نہیں بلکہ وہ کیا ہوں؟ گھاس کھانے والے ہوں. الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. غیر محل الصید کا کیا مطلب ہے؟ کہ صید کو، یعنی کس کو؟ شکار کو یا شکار کے کرنے کو بھی تم حلال نہ سمجھو. کب؟ حالت احرام میں. تو گویا محرم نہ خود شکار کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی شکار کرنے والے کی مدد کر سکتا ہے. یہ بات ایک حدیث میں بھی اچھی طرح واضح ہوتی ہے. حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے اور اپنے چند ساتھیوں سمیت جو احرام باندھے تھے پیچھے رہ گئے. یعنی ہم آپ کے ساتھ نکلے تھے لیکن کچھ پیچھے رہ گئے. ابو قتادہ احرام میں نہیں تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا. ان احرام باندھے ہوئے ہمراہیوں نے ایک گور خر کو دیکھا، یعنی نیل گائے کو دیکھا، جس پر ابو قتادہ کی نظر نہ پڑی. انہوں نے بھی ابو قتادہ کو شکار کے متعلق کچھ نہ بتایا. یعنی احرام والوں نے دیکھ لیا کہ وہ شکاری جانور جا رہا ہے، لیکن جو احرام میں نہیں تھے انہوں نے نہیں دیکھا. اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہ خود تو نہیں کر سکتے تھے، کیا بتا سکتے تھے اچھا دیکھو وہ جا رہا ہے، تم تو نہیں احرام میں، تم جاؤ؟ یہ بھی نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا وہ تعاون نہیں کرنا نا، تو بتا بھی نہیں سکتے تھے.
ابو قتادہ کی اپنی نظر نہیں پڑی، یہاں تک کہ ابو قتادہ کی نظر خود اس پہ جا پڑی، نہیں کسی نے کچھ نہیں بتا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی زیادہ سیلف ڈسپلن کی بات ہے کہ ایک شکار سامنے سے جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مردوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو شکار کرتے ہوں گے یا ان کو شوق ہوگا، اور عرب تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا گزران بھی عام طور پر بادیہ وغیرہ میں ان چیزوں پر ہوتا تھا، اور وہ کہ جو شکار کے ماہر بھی ہوں وہ سب دیکھ کے بولیں بھی نہ ایک لفظ زبان سے، آنکھ سے بھی اشارہ نہ کرے، کوئی کلو بھی نہ دے، اپنی کسی حرکت سے بھی ظاہر نہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جس کو راز کی بات ہوتی ہے ہم منہ سے تو نہیں کہتے لیکن ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا کسی اور طرح سائن دے دیتے ہیں، انڈیکیشن دے دیتے ہیں. تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کتنا زبردست سیلف ڈسپلن ہے کہ کوئی انڈیکیشن بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی خود نظر پڑی. وہ اپنے گھوڑے پر جس کا نام جرادہ تھا سوار ہوئے، اپنے ساتھیوں سے کہا ذرا میرا کوڑا مجھے پکڑاؤ. انہوں نے کوڑا دینے سے بھی انکار کر دیا کہ چونکہ تم یہ کوڑا پکڑ کے شکار کرو گے تو ہم تمہیں یہ بھی نہیں دیں گے. آخر ابو قتادہ گھوڑے سے پھر اترے اور نیچے اتر کے اپنا کوڑا اٹھایا اور اس پہ حملہ کیا اور اس کو زخمی کر کے اس جانور کو نیچے گرا دیا، اور پھر اس میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیا جو احرام باندھے ہوئے تھے. پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے تو آپ نے فرمایا کیا اس شکار کا کچھ گوشت باقی ہے؟ ابو قتادہ نے کہا ایک ران. تو آپ نے وہ لی اور اس میں سے کھایا. کیوں کھا کے دکھایا کہ ہاں اگر محرم کو کوئی تحفہ دے دے تو وہ کھا سکتے ہیں، یعنی بذات خود وہ جانور حرام نہیں ہو جاتا، اس کا شکار کرنا حرام ہے، لیکن اگر کوئی اور جس نے احرام نہ پہنا اس نے شکار کیا، محرم کا شکار کیا وہ نہیں کھائیں گے آپ. اگر بغیر احرام کے کسی نے شکار کیا ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں جو آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ آپ نے نیکی اور تقوی کے کاموں میں کفار سے کیسے تعاون کیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ ہے نا کہ دوسروں سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، خواہ وہ تعاون کسی مسلمان سے ہو یا نان مسلم سے. کیا تعاون کیا تھا آپ نے؟ تعاون ہوتا مدد کرنا، کسی کی مشکل میں اس کی مدد کرنا یا کسی کے کام میں. حلف الفضول کے موقع پر بھی مدد کی تھی. جب اہل مکہ پہ قحط پڑا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ ان کے لیے غلہ بھجوایا تھا یا غلے کی سمامہ بن اسال سے سفارش کی تھی. اور حلف الفضول کے بارے میں آپ فرماتے تھے کہ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے تو میں نہ لیتا، اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. وہ حلف الفضول کیا تھا؟ چند فضل نامی لوگوں نے، جس میں اور لوگ بھی شامل تھے، آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنائی تھی. کس بات کی؟ کہ مکہ میں ہونے والے یا اطراف میں ہونے والے جو ظلم و ستم ہیں ہم ان کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے، ظالموں کو پکڑیں گے، ظالم کا ہاتھ روکیں گے. تو آپ نے فرمایا اگر آج بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں حاضر ہوں. یعنی کوئی نان مسلم بھی اگر مجھے ایسے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے کہے کہ جس سے ظلم و ستم کو روکا جا سکے تو میں اس میں حاضر ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.